سب سے بڑا بابا ان کا بایزید بستامی، سلطان العارفین بایزید بستامی رضی اللہ تعالی عنہ، شیخ فرید الدین عطار 627 ہجری، یعنی ان کا زمانہ حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالی عنہ سے 400 سال بعد کا ہے۔ تذکرۃ الاولیاء کتاب غیر مصدقہ ہے، غیر مستند ہے، غیر معتبر ہے۔ بایزید بستامی کی معراج، اندازہ کریں۔ پتہ یہ چلا کہ امام سلمی تک بھی یہ قول نہیں پہنچے تھے، امام ابو نعیم تک بھی نہیں پہنچے تھے، امام قشیری تک بھی نہیں پہنچے اس تھے۔ نے کہا میں ہی ابراہیم ہوں، میں ہی موسیٰ ہوں، میں ہی محمد ہوں۔ یعنی اس کا مطلب ہے 300 سال کے بعد یہ چیزیں کسی نے گڑھی ہیں، منسوب کی ہیں ان کی طرف جو کتابوں میں۔ اور نیچے لکھا کہ اسے بھی معراج ہوئی ہے اور اس نے اللہ تعالیٰ کی زیارت کی ہے۔ بایزید نے خود دعویٰ کیا۔ حضور علیہ السلام کی حدیث میں موضوع چیزیں درج کر دی جاتی تھی، احادیث نبوی میں۔ یہ تو اولیاء کا تذکرہ ہے، وہ تو معمولی اس سے چھوٹی چیز ہے۔ سب سے بڑا بابا ان کا بایزید بستامی، تذکرۃ الاولیاء کتاب جو دیوبند اور بریلوی دونوں پرنٹ کر رہے ہیں۔ اس کے حوالے دیوبندیوں کی فضائل اعمال میں موجود ہیں، بریلویوں کی فضائل سنت میں۔ پوری دنیا میں قصے کہانیوں کی سب سے بڑی ٹیکسٹ بک بابوں کی، صوفیاء کی، تذکرۃ الاولیاء ہے۔ تذکرۃ الاولیاء میں اس نے بایزید بستامی کے اوپر 40-50 صفحوں کا چیپٹر بند ہے۔ اس میں جا کے اس نے اینڈ پہ جہاں ایک چیپٹر باندھا نا، بایزید بستامی کی معراج، اندازہ کریں۔ اور نیچے لکھا کہ اسے بھی معراج ہوئی ہے اور اس نے اللہ تعالیٰ کی زیارت کی ہے۔ بایزید نے خود دعویٰ کیا ہے۔ ہاں جی، اندازہ کرو۔ وہ چیپٹر جہاں سٹارٹ ہوتا ہے نا، اس سے جسٹ پہلے آخری جو الفاظ ہیں نا پچھلے چیپٹر کے، بایزید والے کے، اس میں ایک شخص بایزید بستامی سے پوچھتا ہے کہ حضرت یہ بتائیں کہ عرش کیا ہے، اللہ کا عرش؟ انہوں نے کہا عرش میں ہوں۔ لو جی سنبھال لو۔ پوچھا گیا یہ قلم جو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، انہوں نے کہا قلم بھی میں ہوں۔ پوچھا گیا یہ اللہ کی جو کرسی کا ذکر ہے، ان کا کرسی بھی میں ہوں۔ اچھا وہ پتہ نہیں کہڑا ڈنگر سی سامنے، انہوں نے مننے والے بھی ڈنگرہ نے مننے والے ڈنگر۔ بھائی اس کے بعد ہی سمجھ آ جانا چاہیے تھی کہ بابا جی ٹون نے، ہاں سنا کے سننی، ٹنی پڑھ پڑھا کے سننی نہیں نے۔ وہ کہتے ہیں حضرت یہ جو آپ اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں، تو آپ سے پہلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی بڑی بڑی ہستیاں ہو گزری ہیں، تو یہ آپ کس قسم کے دعوے کر رہے ہیں؟ تو اس کے جواب میں پتہ ہے بایزید نے کیا بکواس کی؟ اس نے کہا میں ہی ابراہیم ہوں، میں ہی موسیٰ ہوں، میں ہی محمد ہوں۔ لعنت ہے تیرے ہوتے، تیرے مننے والے ہوتے، کتے دی موت مرو تسے، اور اگر تو نہیں کیا تو اللہ دے حضور تو بری ہے، منو تیرے نال کوئی لینا دینا نہیں۔ بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 234 ہجری میں ہوئی تھی، اور بعض سیرت نگار علماء کے نزدیک 261 ہجری میں۔ کیونکہ ان کا ذکر آج میں نے چوز کیا اور میں ان کے مبارک اقوال کچھ بتانے والا ہوں، ایک چیز میرے ذہن میں آ گئی، ان کے حوالے سے کچھ غلط فہمیاں لوگوں میں چلتی ہیں، میں نے چاہا کہ اس کو کلیئر کر دوں ان کے فرمودات کا تذکرہ کرنے سے پہلے۔ یہ 234 میں وفات پاتے ہیں حضرت سلطان العارفین بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ، اجل عارفین اور عاشقین کے امام، جنہوں نے لاکھوں کو ایمان کی دولت سے بہرہ یاب کیا اور ہزارہ ولی پیدا کیے، ہزارہ لوگوں کو اللہ کا قرب دیا، اللہ کی معرفت دی، انہیں تقویٰ کے زیور سے نوازا، ان کے اعمال و احوال درست کیے، بڑا اونچا مرتبہ پایا۔ ان سے ایک تو احادیث بھی مرفوع روایت کے ساتھ آقا علیہ السلام تک ان کی اپنی سند کے ساتھ ثابت ہے، جن کو ائمہ محدثین میں سے بعض نے ذکر کی، امام زابی نے، امام سلمی نے، کئی نے بیان کی، ایک ایک حدیث سب نے بیان کی۔ ان کے بارے میں غلط فہمی ہے کہ کچھ اقوال ان کی طرف منسوب کیے گئے۔ قبل اس کے کہ میں چند ایک چیزیں آپ کے فرمودات میں سے سنا دوں، میں چاہتا ہوں وہ مغالطے کی گرد دھو لوں۔
کچھ اقوال ان کی طرف منسوب کیے گئے، میں ان کا ذکر نہیں کرتا، جو سمجھنے والے ہیں آپ میں سے پڑھنے والے سمجھ جائیں گے، وہ اقوال غلط منسوب ہیں، وہ اقوال غلط ہیں، یاد رکھ لیں۔ اچھا، ان کی طرف نسبت کرنا اقوال کا یہ بھی غلط ہے، اور بعض لوگ ان کی جسٹیفیکیشن دیتے ہیں، تعویل کرتے ہیں، وہ بھی غلط ہے۔ تعویل کرنے کی ضرورت تب ہوتی ہے پہلے اس قول کی سند ثابت ہو کہ واقعی انہوں نے یہ کہا، سند سے یہ قول ہی ثابت نہیں ہے تو تعویل کر کے ایسے کیوں سبجیکٹ کو مغالطے میں مبتلا کیا؟ اس کو شتیات کہنا درست نہیں۔ ان کا ولایت اور معرفت میں مقام و مرتبہ اتنا بلند تھا، شتیات چھوٹے درجے کے لوگوں کی ہوتی، جن پر حالت جذب کا غلبہ ہوتا ہے اور کبھی کبھی وہ ہوش سے باہر چلے جاتے ہیں۔ یہ بہت ابتدائی احوال ہوتے ہیں۔ بلند پایا عارف ولی اللہ، جو عارفوں کا بھی سلطان اور امام ہو، وہ اس سے کہیں دور، شتیات ان کی گرد میں بھی پیچھے رہ جاتی، ان کا مقام اونچا ہوتا۔ اور میں نے ان کی کل کتب دیکھی، آپ دیکھیے، یعنی ان کی وفات جیسا کہ میں نے عرض کیا 234 کے زمانے میں ہوئی، اور بعضوں کے نزدیک 261 میں۔ جو تذکرے بڑے بڑے ائمہ نے، محدثین نے، صوفیاء اور محققین نے لکھے آپ کے حالات پر، ابتدائی 200-300 سال تک ان میں سے کسی کتاب میں ان شتیات کا سو کال اور ان اقوال کا ذکر نہیں ہے۔ ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ اقوال آپ کے نہیں تھے، وہ فرمودات آپ کے نہیں تھے۔ سب سے پہلی کتاب جو آپ کے زمانے کے بعد اپیئر ہوئی، جس میں آپ کا تذکرہ ملتا ہے اور مستند کتاب صوفیہ اور عارفین پر، وہ طبقات الصوفیہ ہے، امام ابو عبد الرحمن السلمی کی۔ امام ابو عبد الرحمن سلمی 325 ہجری میں پیدا ہوئے اور 412 میں آپ کی وفات ہے۔ گویا ان کی پیدائش حضرت باعزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے کوئی تقریباً 75 سال کے بعد ہے، ان کے زمانے کے بالکل قریب ترین۔ ان کی کتاب طبقات صوفیہ ہے، اس کے اندر حضرت باعزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پورا چیپٹر ہے، اور ان سے بڑھ کر مستند تذکرہ اولیاء اور صوفیاء کا تاریخ اسلام میں نہیں ہے، طبقات سلمی۔ اور یہ امام سلمی خود نہ صرف صوفی اور ولی اللہ ہیں، بلکہ محدثین کے امام تھے، امام بہقی کے بھی شیخ ہیں، امام بہقی کے استاد ہیں۔ اور امام بہقی نے السنن الکبریٰ میں، جو حدیث کی سب سے بڑی کتاب ہے، ہر تیسری چوتھی حدیث آپ سے روایت کی ہے امام سلمی۔ اور امام حاکم، یعنی اس جیسے پائے کہ لوگ بالواسطہ بلا واسطہ آپ کے تلامذہ میں تھے۔ یہ ایک زمانہ ہے، اور ان کا مرتبہ مسلم ہے، کوئی امام سلمی کے مقام و مرتبہ پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ محدث ہیں، صوفی ہیں، محقق ہیں، انہوں نے پورا چیپٹر بنایا ہے امام ابو یزید بستامی پر۔ آپ کی 100 قول جو شتیات کہہ کے ہم سمجھتے ہیں، اس کے کسی قول کا ذکر نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے حضرت باعزید بستامی کے وفات کے 75 سال یا 100 سال کے بعد زمانے تک ایسے کوئی اقوال فضا میں ایگزسٹ نہیں کرتے تھے، زمین میں ان کا وجود نہیں تھا، کوئی چیز آپ کی طرف منسوب نہیں تھی، ورنہ امام ابو عبد الرحمن سلمی سب سے پہلے شخص ہوتے کہ تذکرہ ابو یزید بستامی میں لکھتے، نہیں کیا۔ یہ سب سے بڑی سند ہے۔ اس کے بعد میں نے دیکھا اگلی کتاب ہے امام ابو نعیم، بہت بڑے محدث و گزرے ہیں، ان کی کتاب ہلیت الاولیاء۔ امام ابو نعیم کی ولادت 336 ہجری میں ہوئی، یعنی امام سلمی کے 11 سال بعد پیدا ہوئے۔ تو گویا ان کا زمانہ بھی حضرت باعزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے بعد شروع ہو جاتا، 80-90 سال بعد۔
یعنی ایک صدی کے اندر اندر ہوئے اور بہت بڑے عظیم محدث ہیں. تو عظیم الشان کتاب ہے حلیۃ الاولیاء، ان کا چیپٹر ہے. انہوں نے بھی ایسی کوئی چیز نقل نہیں کی، جس کا مطلب ہے کہ حضرت بایزید بسطامی کے وصال کے 100 سال 150 سال بعد تک ایسے کوئی اقوال دنیا میں آپ کی طرف منسوب نہیں تھے. اس کے بعد ایک جلیل القدر امام ہے، امام ابو القاسم القشیری. امام ابو القاسم القشیری الرسالہ القشیریہ کے مصنف ہیں، اور یہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا شیخ ہیں. ان کے دادا شیخ ہیں حضور داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام قشیری بھی مسلم امام، محدث، فقیہ، مفسر اور صوفی اور عارف اور متکلم، یعنی یہ وہ ہستیاں ہیں جن پر کوئی انگلی نہیں اٹھاتا. انہوں نے رسالہ قشیریہ میں حضرت بایزید بسطامی کا ذکر کیا، تذکرہ کیا، بڑے عالی شان الفاظ میں، بڑے عمدہ عالی شان الفاظ میں، مگر ایسی کوئی چیز انہوں نے تذکرہ نہیں کیا آپ کے ایسے اقوال کا. اس کا مطلب پتہ یہ چلا کہ امام سلمی تک بھی یہ قول نہیں پہنچے تھے، امام ابو نعیم تک بھی نہیں پہنچے تھے، امام قشیری تک بھی نہیں پہنچے تھے. گویا حضرت بایزید بسطامی کے وصال کے بعد ابتدائی 200-300 سالوں تک ان اقوال کا کوئی نام و نشان دنیا میں نہیں تھا، آپ کی طرف منسوب نہیں تھے. اور اگر بعد میں کسی نے ذکر کیا، علامہ ذہبی نے پہلی مرتبہ ذکر کیا اور یہ کہا کہ ثابت نہیں ہے یہ اقوال آپ کی طرف، یہ کہا اپنی کتاب کے اندر. اور وہ ہوئے ہیں امام حضرت بایزید بسطامی سے 450 سال کے بعد آئے ہیں علامہ ذہبی. اس سے ثابت یہ ہوا کہ گویا 400 سال بعد تک حضرت بایزید بسطامی کی وفات سے بعد میں 400 سال تک ایسے اقوال آپ کی طرف منسوب نہیں تھے. تو 400 سال گزر جائیں اور اس کے 450 سال اور 500 سال بعد کوئی تذکرہ نویس ایسے قول کا ذکر کر دے تو اس کا مطلب ہے یہ باطل ہے. اس میں کسی قرید کی اور مزید تحقیق کی ضرورت نہیں، اور اس پر تبصرہ کی بھی ضرورت نہیں، اور نہ اس کی تعویل کر کے اس کے دفاع کی ضرورت. اور علامہ ذہبی نے جب یعنی 450 سال کے بعد لکھا تو لکھ کے تو اس کے اندر خود کہا کہ یہ چیز ثابت نہیں ہے. اور جو لوگ کہنے لگے ان کے زمانے میں سمجھتے ہیں کہ یہ درست ہیں اقوال، تو پھر وہ اس کے حال سکر کی طرف تعبیر کرتے ہیں. اس وقت یہ بحث شروع ہو گئی تھی 400 سال کے بعد. اور جو جلیل القدر ائمہ پہلے ہو گزرے ان کے ہاں اس کا ذکر نہیں ملتا، جس کا مطلب ہے یہ بعد میں گڑی گئیں، منسوب کی گئیں، اور علامہ ذہبی نے اس کا جواب دیا ہے. اور ایک کتاب ہے جس کا حوالہ عام طور پہ ہمارے واعظین، علماء، مقررین جوش خطاب اور ذوق و شوق میں دیتے ہیں، تذکرۃ الاولیاء شیخ فرید الدین عطار کا. یہ تو پھر اس سے بھی اور بہت بعد 500 سال بعد کی کتاب ہے. تو بغیر سند کے 450-500 سال بعد لکھی جانے والی کوئی کتاب اور بغیر سند کے وہ قول منسوب کر دے تو اس کو قبول نہیں کیا جاتا. اس کو پرکھا جاتا ہے امام بایزید بسطامی ہوں یا جنید بغدادی ہوں یا سری سقطی ہوں یا معروف کرخی ہوں یا ذوالنون مصری ہوں یا ابو بکر شبلی، کوئی اس زمانے کے سلف صالحین کے اولیاء ہو، ان کے تمام تعلیمات اور احوال پر پرکھا جائے گا. اگر وہ چیز ان سے مطابقت نہیں رکھتی تو رد کر دیا جائے گا. سمجھیں ایسی چیزیں جو بعد میں لکھی گئیں، جیسے تذکرۃ الاولیاء میں اگر آیا تو میں نے تذکرۃ الاولیاء شیخ فرید الدین عطار کی 1971-72 میں پڑھی تھی. 1972 میں یہ کتاب پڑھی تھی. مجھے ضرورت تھی ایک تھیسس کے لیے، ریسرچ کے لیے، تو میں نے 1972 میں یہ کتاب بھی پریشان کری. یہ 627 میں ان کی وفات ہے شیخ فرید الدین عطار کی. یعنی ان کا زمانہ حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 400 سال بعد کا ہے. تو یعنی اس کا مطلب ہے 300 سال کے بعد یہ چیزیں کسی نے گڑی ہیں، منسوب کی ہیں ان کی طرف جو کتابوں میں آئی. لہذا ایسی چیزوں کو رد کر دیا جائے.
تو میں نے تذکرۃ الاولیاء 1971-72 میں پڑھی تو اس کا امام حسن بصری کا ایک باب پڑھا. وہ پہلا باب پڑھ کے یہ کتاب میں نے رکھ دی تھی کہ یہ کتاب غیر مصدقہ ہے, غیر مستند ہے, غیر معتبر ہے, یہ شیخ فرید الدین عطار کی نہیں, غلط طور پہ منسوب کی گئی ہے. میں نے 1971-72 میں پڑھ کے میں نے اپنے والد گرامی حضور فرید ملت سے کہا یہ کیا لکھا ہوا ہے اس کتاب میں. انہیں فرمایا, پوچھا کیا لکھا ہے بیٹے؟ میں نے کہا امام حسن بصری تابعی ہیں, انہوں نے ان کے حالات زندگی میں انہیں حضور علیہ السلام کے زمانے میں بچپن دکھا دیا, بچپن میں آقا علیہ السلام کے زمانے میں بچپن دکھا دیا, اور آقا علیہ السلام سے ملاقات دکھا دی ہے بچپن میں, اور آقا علیہ السلام کی بالمشافہ ملاقات اور دعا لکھ دی ہے. جبکہ امام حسن بصری کی ولادت ہی سیدنا فاروق اعظم کے دور خلافت کے آخری 2 سال, ختم ہونے سے 2 سال قبل, وہ 21 ہجری کے قریب ہوئی. ان کی تو پیدائش آقا علیہ السلام کے وصال کے 20-21 سال بعد ہوئی ہے, ولادت. انہوں نے حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ میں ان کا بچپن دکھا دیا. تو حضور فرید ملت میرے والد گرامی رحمۃ اللہ نے فرمایا بیٹے یہ کتاب منسوب ہے, جھوٹی ان کی کتاب ہی نہیں ہے, ثابت نہیں, غیر مستند چیزیں منقول ہو جاتی. شیخ سعدی شیرازی کی طرف ایک ترجمہ قرآن منقول ہے, پاکستان میں چھپتا ہے, انڈیا میں چھپتا ہے, فارسی میں یہ ترجمہ حضرت شیخ سعدی شیرازی کا, یہ ان کا ترجمہ ہے نہیں, ثابت ہی نہیں ہے. خدا جانے کب لکھا گیا, کس نے لکھا, ان کے نام منسوب کر دیے. تو اقوال حضور علیہ السلام کی حدیث میں موضوع چیزیں درج کر دی جاتی تھی, احادیث نبوی میں. یہ تو اولیاء کا تذکرہ ہے, وہ تو معمولی اس سے چھوٹی چیز ہے. تو ایسے لوگ بھی تو ہوئے نا جنہوں نے جرت کی حدیث نبوی میں گڑ کر چیزیں داخل کر دی اور کہا یہ حضور کی حدیث. تو محدثین کو جر و تعدیل کے ذریعے کلیریفائی کرنا پڑا. تو اولیاء کے تذکرے میں بھی من گھڑت چیزیں منسوب ہو گئی, کتابوں کی کتابیں منسوب ہو گئی ان کی طرف, غلط. اب لکھنے والے نے کچھ لکھا تھا, بعد میں کچھ لوگوں نے دین میں فتنہ پیدا کرنے کے لیے, یا تعلیمات کو مسخ کرنے کے لیے, گمراہی پھیلانے کے لیے اور چیزیں ایڈ کر دی, نئی کتاب منسوب کر دی, نئی چیزیں رد و بدل کر دی. تو رد و بدل کر کے وہ پھیل گئی. تو جنہوں نے لکھی تھی کتاب وہ گھر میں پڑی رہ گئی. سند دیکھنی چاہیے, سند, اور سن دیکھیں, سن. یہ کتاب وہ شخص ہستی کب تھی, کتاب لکھی کب گئی, درمیان کے گیپ کی کوئی سند ہے؟ حدیث ہے. حدیثوں میں جال سازی کی, محدثین نے دفاع کر دیا حدیث نبوی کا, مگر تذکروں کی کتابوں میں کوئی جر و تعدیل کا علم نہیں تھا, وہ کسی نے نہیں کیا. وہ کتابیں پڑھ کر عالم کا کام ہے, وہ مزاج شناس ہوتا ہے اس ولی کا, اس مصنف کا, اس امام کا, وہ پہچان جاتا ایک صفحہ پڑھ کے کہ یہ کتاب ان کی ہے یا نہیں, ایک صفحہ پڑھ کے. حضور خواجہ اجمیر غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اس طرح اس زمانے کے اور کئی اولیاء کی طرح منسوب رسائل ہیں, کتب ہیں, کئی چیزیں منسوب ہیں. آپ ان کو پڑھیں, میرے پاس بیٹھ کے پڑھیں, خود اٹھا کے دیکھ لیں, ایک صفحہ پڑھ کے آگے جانے کی ضرورت نہیں. وہ صفحہ کی عبارت بتا دے گی کہ یہ ان کے زمانے کی عبارت ہی نہیں ہے, یہ ان کے دور کا کلام ہی نہیں ہے, یہ اس زمانے کا تصوف ہی نہیں ہے, یہ اس وقت کا بیان ہی نہیں ہے. یہ کئی 100 سال بعد انڈیا کا جو تصور ہے اس کے اندر گھڑے ہوئے تصورات پہ مبنی کسی شخص نے لکھے ہیں رسائل یا کتابیں, اور ان بزرگوں کے نام منسوب کر لیے. اس میں غلط بھی, سچ بھی, جھوٹ, صحیح درست سب آ جاتا ہے. لہذا یہ علماء کا کام ہے تفریق کریں, کیونکہ ان کتابوں میں جر و تعدیل کا علم نہیں ہے. پھر یہ چیزیں بغیر سند کے ہوتی ہیں, تو اس کا انحصار ہے. سند چونکہ نہیں ہے لہذا مستند عالم محدث چاہیے, جس کی کتاب ہو تو اس پر اعتماد کریں. اگر مستند محدث اور محقق نہیں ہے تو عام آدمی ہے, تو پھر وہ کتابیں اس پر بحث و تمیز نہیں کرنی چاہیے.